یا اللہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں رہ کر توبہ کی پاکیزگی کے باعث رہوں، لیکن یا اللہ نے مکہ نے مجھے مکہ سے نکال دیا۔ یا رب العالمین میں دعا مانگتا ہوں اب مجھے وہ شہر عطا فرما جو یا اللہ تجھے محبوب اور پیارا ہو۔ سرکار نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ نے حضور کو مدینے کا شہر تھا، جس کے بارے میں کچھ شاہ کہتے ہیں المدینہ تو کلہ جنت الفردوس، مدینہ تو سارے کا سارا جنت الفردوس۔ حضور فرماتے ہیں غبار المدینہ یبرئ الجذام والبرصا، سرکار فرماتے ہیں میرے مدینے میں مدینے کی مٹی جذام اور برص کی بیماری سے شفا دیتی۔ دیکھو حضور جب مدینے نہیں گئے تو اس شہر کا نام تھا یثرب، یثرب کے معنی بیماری والی جگہ، اور سرکار جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو حضور کی برکت سے وہاں کی خاک میں بھی شفا پیدا ہوا۔ چنانچہ آئیے اس پر ایک دلیل دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے اکرام محمدی، یہ ایک اہل حدیث مولوی صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے اندر کچھ یہودی آباد، ان میں ایک یہودی ایسا تھا جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بعد اللہ برا بلا کہتا، اس یہودی کی ایک لڑکی تھی، وہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے لگی اور مسلمان ہو گئی۔ آخرکار اس نے دیکھا یہ میرا باپ ہے لیکن میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے دعا مانگی یا اللہ اگرچہ میرا باپ ہے لیکن میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا اللہ میں دعا مانگتی ہوں کہ اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دے، اس کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے کہ یہ میرے نبی کی توہین سے بعد۔ اچھا بولو بھائی وہ گستاخی کون کرتا تھا؟ وہ تھا کون؟ سارے بولو۔ اور آج کل بھی لوگ کرتے ہیں تو معلوم ہوا ان کا بھی تعلق ہے یہودیوں سے۔ ذرا غور فرمائیے، اس نے دیکھا کہ ایک باپ صبح بیدار ہوا تو دونوں آنکھوں سے نابینا، اب وہ روتا اور چلاتا ہے، بیٹی تھی باپ کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، اس سے میں دعا تو مانگ لی لیکن جب باپ کو پریشان دیکھا تو کہا بابا میں نے سنا ہے مدینہ طیبہ میں ایک بہت بڑا طبیب آیا ہوا ہے، حکیم آیا ہوا ہے، اگر تو اجازت دے تو اس سے دوا لے آؤ۔ کہا جاؤ جاؤ۔ یہ یہودی کی لڑکی وہاں سے چلی اور مدینہ طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام کے حجرے پر آئی، دوپہر کا وقت ہے، حضور آرام فرما رہے، خواب استراحت میں جلوہ فرما رہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کو جگایا نہیں ہے بلکہ قریب ہی نبی پاک کی نالین پڑی ہوئی تھی، دونوں نالینوں کو اس طرح پکڑا، آپس میں اس طرح مارا، جو پاکیزہ گرد و غبار نکلا اس کو اپنے روپٹے میں باندھ لیا اور گھر پر آ کر باپ کو جگایا اور سلائی لے کر وہ حضور کی نالین کی جو گرد تھی وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں لگائی تو اللہ نے آنکھوں میں شفائے کاملہ سے نورانیت کا۔ باپ نے کہا بیٹی یہ اتنا اچھا سرما کہاں سے لائی؟ اس نے کہا ابا ناراض نہ ہونا، یہ اسی نبی کے پاؤں کی خاک ہے جس کی شان میں آپ گستاخی کیا کرتے تھے۔ اس نے جب یہ سنا چھری لے کر اپنی آنکھوں کو بے نور کر لیا، مجھے وہ نور نہیں چاہیے جو محمد مصطفیٰ کے ذریعے وسیلے سے ہو۔ اس نے آنکھیں پھوڑی، اللہ نے آنکھوں میں نورانیت کا دریا جاری کر دیا، اس نے پھر چھری سے آنکھوں کو پھوڑا، اللہ نے دوبارہ آنکھوں میں بینائی دے دی، اس نے تیسری مرتبہ چھری سے آنکھوں کو بے نور کیا، اللہ نے پھر بینائی دے دی، 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، آخرکار اس کے مکان کے کونے سے آواز آئی او بے وقوف تو اپنی آنکھوں کو بے نور کر رہا ہے جبکہ میں نے اپنے محبوب کے پاؤں کی خاک کی برکت سے تجھ پر جہنم کی آگ کو بھی خراب کر دیا ہے۔ معلوم ہوا سرکار جس جگہ گئے ہیں وہاں کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا۔ حضور نبی جس طرح ایک چراغ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، اسی طرح حضور کو سراج یعنی چراغ اس لیے کہا گیا کہ حضور بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے۔ اچھا بھائی
اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جناب آپ نے سراج کا معنی چراغ بیان کیا، سراج کا ایک معنی ابھی بیان ہوا، سراج کا معنی چراغ، اب کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ جناب آپ نے تو حضور کو چراغ جیسا کر دی، جیسے کمالات چراغ کے ہیں ویسے حضور کے بھی کر دی، تو سن لو ذرا غور سے، حضور میں اور چراغ میں فرق کیا کیا ہے؟ بولو، جب چراغ جلتا ہے تو دھواں نکلتا ہے یا نہیں؟ لیکن حضور ایسے چراغ ہیں کہ روشن تو ہیں لیکن دھواں نہیں۔ اچھا، چراغ جب جلتا ہے تو بولو، چراغ کی مثل مشہور ہے، چراغ تلے اندھیرا، چراغ سب کو روشنی دیتا لیکن اس کے نیچے اندھیرا، لیکن حضور ایسے چراغ ہیں کہ خود بھی روشن ہے اور ساری کائنات کو روشن کر رہی ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ چراغ جلتا ہوا، حدیث میں آتا حضور نے فرمایا کہ رات کو چراغ جلتا ہوا نہ چھوڑو، اس لیے کہ گھر کو چراغ سے آگ لگ سکتی ہے۔ معلوم ہوا یہ دنیا کا چراغ جلتا ہے لیکن دوسروں کو جلاتا ہے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام ایسے چراغ ہے، روشن تو ہے لیکن کسی کو جلاتے بلکہ قیامت کا روز ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کے بعد امتی جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، کافر ان کو طعنہ دیں گے، اے مسلمانوں تم تو دنیا میں ایک اللہ کو مانتے تھے، ہم ہزاروں خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، آج تم بھی جہنم کے اندر ہو، آج ہم بھی جہنم میں ہیں، تم میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ تو وہ مسلمان جو جہنم میں جل رہے ہوں گے وہ رونے لگے، اللہ جبریل سے بھیجے گا، جبریل کو بھیجے گا، جاؤ دیکھو میرے محبوب کی امتیوں کا کیا حال۔ جبریل آ کر جہنم میں دیکھیں گے تو وہ امتی جبریل سے کہیں گے، اے جبریل ہمارے نبی کو ہمارا پیغام دے دینا کہ آپ کی امتی جہنم ہے۔ جبریل آ کر اس کریں گے، یا رسول اللہ آپ کی امتی جہنم ہے۔ حضور علیہ السلام آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا، محبوب کیا بات ہے تم نے سجدہ کیوں کیا؟ آج کا دن یہ واللیل والی زلفوں کو بکھیرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے منعقد نہیں کیا، محبوب آج کو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ حضور فرمائیں گے، یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے روز نہ تو مجھے رسوا کرے گا نہ میرے غلاموں کو رسوا کرے گا۔ اللہ فرمائے گا، محبوب کیا؟ حضور فرمائیں گے، یا اللہ میرے 16 امتی جہنم میں جل رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، جبریل جاؤ ان کو جہنم سے نکال کر، ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ حضور دیکھیں گے کہ وہ جہنم کی آگ میں جل کر کوئلے کی طرح کالے ہوں۔ حضور فرمائیں گے، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی بخشش کی جائے، ان کو جنتی بنا دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا، محبوب ہم نے تمہاری شفاعت کو قبول کی۔ حضور فرمائیں گے، یا اللہ یہ کوئلے کی طرح کالے ہیں، یہ جنت میں جاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اللہ فرمائے گا، جبریل ان کو نیرے حیات پر لے جاؤ، نیرے حیات پر لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، ان سے کہہ دو یہ نیرے حیات میں غوطہ لگائے۔ حدیث میں آتا نبی پاک علیہ السلام کے وہ امتی نیرے حیات میں غوطہ لگائیں گے تو کالے ہوں گے، لیکن جب غوطہ لگا کر باہر نکلیں گے تو 14ویں رات کا چاند ہوں گے، اور زبان آگ سے کہیں گے، نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بھی چارے کو چارہ مل گیا، اب گناہگاروں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ تو ذرا غور فرمائیے، حضور نبی پاک علیہ السلام میں جس طرح چراغ میں فرق ہے کہ وہ جلتا ہے اور اوروں کو جلاتا ہے، حضور ایسے چراغ ہیں کہ روشن تو ہیں لیکن کسی کو جلاتے نہیں ہیں اور نہ کسی کو جلنے دے۔ دیکھو بھائی، 1 گھنٹہ وعدے کے مطابق پورا ہو گیا، اب بس ایک نشانی، ایک دلیل، سراج بمانا سورج، آفتاب، اس پر ایک دلیل دے کر گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو روشنی دینے والا، چمکانے والا آفتاب بنا کر بھیجا، سورج بنا کر بھیجا۔ سراج بمانا آفتاب، سارے بولو سراج بمانا،
سراج کا معنی سورج، آفتاب، قرآن سے بھی یہ معنی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ فرماتا بڑی برکت والا وہ رب جس نے آسمان میں کچھ بنائے، سورج بنایا، آفتاب بنایا، روشنی دینے والا چاند بنایا۔ تو سراج کا معنی سورج۔ اب سوال یہ کہ حضور کو سورج سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ تو سن لو ذرا غور سے اس بات کو۔ سورج جب چمکتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بولو اس کی روشنی ہر جگہ جاتی ہے یا نہیں؟ ہر جگہ بلا مثال و تمثیل ہر جگہ سورج کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ سورج کی سخاوت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر کوئی آدمی دروازہ بند کر لے، کیوار بند کر لے، تو اگر دروازے میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی سوراخ ہو تو سورج اپنی روشنی اس کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ بولو ٹھیک ہے یا نہیں؟ سورج کی دھوپ روشنی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ آدمی مکان کا دروازہ بند کر لے، سوراخ اگر ذرا سا بھی دروازے میں ہو تو اس کے ذریعے سے بھی روشنی اندر چلی جاتی ہے، روشن دان سے اندر چلی جاتی ہے، بلا مثال و تمثیل۔ بولو سورج چمکے اور کوئی اپنا دروازہ بند کر لے تو روشنی اندر نہ پہنچ سکے تو بولو اس میں سورج کا قصور ہے؟ اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں۔ جنہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ان کا قصور بلا مثال و تمثیل۔ ہمارے نبی پاک کو سراج کہا گیا، حضور کی روشنی بھی ہر جگہ پہنچی ہے۔ جنہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے انہوں نے سرکار کو مردہ سمجھ لیا، اور جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچتی، کوئی خود ہی اپنا دروازہ بند کر لے تو اس کی مرضی ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام بھی نور ہے، جنہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے انہوں نے مردہ سمجھ لیا، جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں جن کی دیکھو، جن کی دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، جن کی یہ دونوں آنکھیں، دروازے سے مراد یہ آنکھیں لے لو، جن کی یہ دونوں کھلی ہونا ان کو سرکار کی دونوں شانیں نظر آتی ہیں، اور جن کی ایک بھی بند ہو وہ ایک ہی نظر آتی ہے۔ چنانچہ وہ ایک آدمی لاہور چلا گیا ایک آنکھ سے کھانا سمجھتے ہو، کھانا ایک آنکھ سے، وہ چلا گیا لاہور، وہاں اپنے ایک دوست سے کہنے لگا میں نے سنا کہ یہاں تمہارے لاہور میں بڑی ریاست ہے۔ اس نے کہا یہاں پر بادشاہی مسجد ہے، جہانگیر کا قلعہ ہے، علامہ اقبال کا مزار ہے، شالامار باغ ہے، مسجد وزیر خان ہے، اور یہاں پر ایک بازار بھی ہے انارکلی بازار۔ تو وہ ایک آنکھ سے کھانا جو تھا اس نے کہا یار میں نے سنا کہ بازار بڑا خوبصورت ہے، چلو آج بازار دیکھ لیتے ہیں، باقی چیزیں کل دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بازار دیکھنے چلا گیا، سارا دن اس نے بازار دیکھا، شام کو بازار دیکھ کر جب دوسرے دن آیا دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہو بازار کیسا لگا؟ کہنے لگا بازار تو بڑا خوبصورت تھا، بڑی رونق تھی، بڑی وہاں لائٹ وغیرہ تھی، لیکن ایک بات تھی کہ بازار کی ایک طرف کی دکانیں بند تھی۔ اس نے کہا بازار کی بند نہیں تھی، میری اپنی ایک دکان بند تھی۔ تو میاں جس کی اپنی بند ہونا اس کو ایک ہی شام نظر آتی ہے، وہ صرف بشر سمجھتا ہے، اور جس کی دونوں کھلی ہوں اس کو بشر بھی نظر آتے ہیں، نور بھی نظر آتے ہیں، نوری بشر۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام بشر بھی ہیں، ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک جو حضور کو بشر نہ مانے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حضور بشر بھی ہیں لیکن سرکار میرے تمہارے جیسے بشر نہیں ہے۔ حضور بشر تو ہے لیکن بے مثل و بے مثال بشر ہے، سید البشر ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نوری بشر ہیں۔ تو جنہوں نے دروازے بند کر لیے انہوں نے مردہ سمجھ لیا، جن کے کھلے ہوئے ہیں وہ زندہ سمجھتے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کو سراج یعنی سورج کہا۔ دیکھو یہ جب سورج چمکتا ہے، ایک آدمی کہے کہ میں سورج کی روشنی کو نہیں مانتا، تو جو سورج کی روشنی کو نہ مانے، سورج اپنی روشنی سے اپنا وجود منوا دیتا ہے۔ بولو اپنی روشنی سے اپنا وجود
ایک آدمی کہا کہ میں سورج کو نہیں مانتا، گھر میں بیٹھ جائے سورج طلوع ہوگا دن نکل آئے گا، ماننا پڑے گا کہ دن اپنے وجود سے اپنی روشنی سے سورج اپنا آپ بنوا لیتا ہے۔ ایک آدمی انکار کرتا رہے کہ میں نہیں مانتا، لیکن ایک وقت آتا کہ وہ برف باری ہوتی ہے پہاڑوں پر، اگر یہ سورج نہ ہو تو برف نہ پگھلے، جب برف نہ پگھلے تو دریاؤں میں پانی نہ آئے، جب دریاؤں میں پانی نہ آئے تو ہمارے کھیت کیسے سیراب؟ کسی نہ کسی ذریعے سے ہم نے سورج کو ضرور ماننا ہے۔ یاد رکھو درختوں کے اندر یہ پھل اپنے علماء نے لکھا ہے، یہ پھل جو ہے پیدا ہوتے ہیں سورج کی وجہ سے، اور یہ پکتے ہیں چاند کی وجہ سے، یہ پکتے سورج کی وجہ سے، اور ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے چاند کی وجہ سے۔ غور کرو اگر یہ سورج نہ ہو تو یہ درختوں کے پھل بھی نہ پکے، گندم نہ پکے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو سورج اپنے آپ سے اپنا وجود بنوا لیتا۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی پاک کو سراج یعنی سورج کہا گیا، اس لیے کہ حضور کو بھی دنیا میں بہت سے لوگوں نے نہیں مانا ہے، لیکن سرکار کی تعلیمات عام ہوئی ہیں تو پھر وہی لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا وہی ماننے پر مجبور۔ چنانچہ ذرا غور فرمائیے، میں ایک دو دلیلیں دے رہا ہوں، ذرا توجہ سننا اس کو۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مغربی دنیا کے جو لوگ ہیں انگریز، یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے وجود کو نہیں مانتے۔ چنانچہ ذرا غور فرمائیے، عیسائیوں کا ایک بہت بڑا ڈرامہ نگار ہوا ہے جارج بینارڈ شاہ، اس نے نبی پاک علیہ السلام کے وجود کا انکار کیا، لیکن سنو اس نے حضور کو اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی جینین آف اسلام، اس کے اندر وہ ہمارے نبی پاک کے وجود کو کیسے تسلیم کرتا۔ وہ کہتا آئی ہیو اسٹڈی ہم، میں نے محمد مصطفیٰ کی شخصیت کا مطالعہ کیا۔ ہی ونڈرفل مین اینڈ ان مائی اوپینین فار فرام بینگ این اینٹی کرائسٹ، وہ کہتا میرے نزدیک وہ ایک حیرت انگیز شخصیت کے مالک تھے اور عیسائیت کے مخالف نہیں تھے۔ ہی must be called the savior of humanity، وہ کہتا میرا خیال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کو پوری انسانیت کا نجات دہندہ کہنا چاہیے۔ I believe that if a man like him want to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving the problem in a way that would bring in the much needed peace and happiness۔ اس نے بڑا پاکیزہ جملہ لکھا، وہ کہتا کہ آج دنیا جن مسائل کے اندر گرفتار ہے، اگر اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی شخصیت یہ سارے مسائل حل کر سکتی ہے، اگر یہ دنیا والے چاہیں کہ ساری دنیا کی غربت اور ساری پریشانیاں دور ہو جائے اور دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے، تو وہ عیسائی کہتا کہ ایک ہی ذات ہے محمد مصطفیٰ کی جو ساری مشکلات کو حل کر سکتی ہے۔ آگے چل کر وہ بڑی پیاری بات ہے، وہ کہتا I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europe of today or tomorrow, and it is beginning to be acceptable to the of today۔ وہ لکھتا ہے کہ جس طرح آج یورپ اسلام کو قبول کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آنے والے 50 سالوں میں پوری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا۔ اس حد سے پورے امریکہ کے اندر اس وقت، میں یورپ کی بات نہیں کر رہا، صرف امریکہ کی بات کر رہا ہوں، اس وقت صرف امریکہ کے اندر 1.5 کروڑ مسلمان، اور اتنی تیزی سے یہ مذہب پھیل رہا ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر سب سے بڑی اقلیت مسلمان، عیسائیوں کے بعد اگر امریکہ میں سب سے بڑی تعداد میں کوئی قوم آباد ہے وہ مسلمانوں کی قوم ہے۔ اسی طریقے سے یورپ کے بہت سارے ملکوں میں کروڑوں مسلمان آباد ہیں۔ یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی دین کی وہ سچائی ہے جس کو دوسرے لوگوں نے تسلیم کیا۔ چنانچہ آگے بولتا ہے ریلیجن از کمنگ ٹو اینڈ ان دی ورلڈ، دنیا سے مذاہب کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ If any religion can remain and establish that Islam is emphasized and politics more than worship، وہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی مذہب دنیا میں آئندہ قائم رہ سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہوگا، اس لیے کہ اسلام عبادت سے زیادہ سیاست پر زور دیتا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے مائی پوائنٹ آف ویو
is up to this that if in world will adopt any religion in future they will be Islam. وہ کہتا ہے میری رائے یہ ہے کہ آئندہ اگر دنیا کسی مذہب کو قبول کرے گی تو وہ محمد مصطفیٰ کا مذہب اسلام ہوگا. وہ لکھتا ہے کہ اسلام is very simple and philosophical religion. اسلام ایک سادہ اور پرحکمت مذہب. اسلام ہے ریئل چارم اینڈ افیکشن. اسلام میں حقیقی کشش موجود ہے. For example, مثال کے طور پر the Torquedo leader invaded in Islam and established the empire of Baghdad in the 8th century, but later they are conquered, had accepted of the religion of acceptable Muslims. وہ کہتا 8ویں صدی ہجری کے اندر بغداد پر ترکستان کے بت پرستوں نے حملہ کیا. ان بت پرستوں نے پوری بغداد کی سلطنت کو تباہ برباد کر دیا. وہ کچھ عرصہ بغداد کے اندر ہے وہ کافی تھے، لیکن جب وہ بغداد میں آ کر آباد ہوئے اور جب بغداد سے واپس جانے کے لیے نکلے ہیں تو ان میں کوئی بھی کافر نہیں تھا. وہ سارے مسلمان ہو کر دیکھتے ہیں کہ حضور کی جب تعلیمات عام ہوئی ہیں تو وہ سارے کے سارے جو بغداد میں کافر آئے تھے وہ جب واپس گئے ہیں تو مسلمان. غور کیجیے اسی طریقے سے آخری بات کروں گا کہ ہندو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے لوگ ہیں ہندو جو آج نہیں مانتے، لیکن ہندوؤں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں. چنانچہ ہندوؤں کا ایک شاعر ہے دلو رام کوسری. یہ وہ شاعر ہے کہ اس نے ساری زندگی ہمارے نبی پاک کے ناطے لکھتے ہوئے گزاری. جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ملتان کا بالکل سچا واقعہ ہے، جن لوگ پاکستان بننے سے پہلے دیکھے، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ آج تک موجود. انہوں نے بتایا کہ دلو رام کوسری ساری زندگی ناطے لکھتا تھا. جب اس کا آخری وقت آیا چارپائی پر لکھتا ہوا ہے اس کی روح قدر نہیں ہوتی. تو ہندو ہمارے کلمے کو انہونی کہتے ہیں. اس کے رہنما نے کہا کہ جب اس کی روح قدر نہیں ہوتی تو اس سے کہا کہ تو انہونی کہہ رہے. اس نے اپنی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھی. جب کلمہ طیبہ پڑھا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا اب تم سارے میرے کمرے سے باہر نکلو. ایک ایک کر کے سارے ہندو باہر نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کے کمرے کے اندر روشن دان سے روشنی آنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. حضور نے فرمایا دلو رام کوسری تو ساری زندگی ہماری ناطے پڑھتا رہا، آج تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے. اس نے کلمہ حضور کے سامنے دوبارہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. ادھر اس نے کلمہ پڑھا مر گیا. اب اس کے گھر والے آئے اس کو مرا ہوا دیکھا. ہندوؤں کا علاقہ تھا. ہندوؤں نے کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، ہم اس کو جلائیں گے. مسلمانوں نے کہا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ہم اس کو جلانے دیں گے. جب تکرار ہونے لگی چونکہ ہندوؤں کا علاقہ تھا، ہندو غالب تھے، چنانچہ انہوں نے جلانا چاہا. نیچے لکڑیاں رکھی، اوپر دلو رام کوسری کی لاش کو رکھا، اوپر سے لکڑیاں رکھی اور آگ لگائی. دیکھنے والوں نے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا وہ خود بتاتے ہیں ہم نے دیکھا انہوں نے آگ لگا دی. لیکن جب آگ لگائی تو نیچے کی لکڑیاں بھی جل گئی، اوپر کی لکڑیاں بھی جل گئی، لیکن آگ نے دلو رام کوسری کے بال کو بھی نہیں جلایا. کیوں نہیں جلایا؟ آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ حرام اس پہ ہو جائے نارے جہنم، حرام اس پہ ہو جائے نارے جہنم. ارے سندھ کے دل سے جو کلمہ تمہارا. یہ دلو رام کوسری اس نے حضور کی بڑی پیاری کی. یہ ایک جگہ کہتا ہے تصور باندھ کے دل میں تمہارا یا رسول اللہ. تصور باندھ کے دل میں تمہارا یا رسول اللہ. خدا کا کر لیا گویا نظارہ یا رسول اللہ. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اس نے نماز لکھی ہے
اور ایک جگہ ہوتا ہے کہ میں پہلے ہندو تھا، ہندوؤں کے نزدیک گنگا کا پانی مقدس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جب میں مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں نے کوثر کا آب کوثر اس کا پانی، وہ بڑا پیارا شعر ہے، وہ کہتا ہے جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں نکلا، جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں نکلا، مجھے رب نے پانی ہی پانی میں رکھا۔ تو جس طرح سورج کو کوئی نہ ہونے وہ اپنی روشنی سے اپنے وجود کو منوا لیتا ہے، اسی طرح جس نے حضور کا انکار کیا ہے سرکار کی تعلیمات نے اس کو حضور کا وجود منوایا ہے۔ تب بس یہ رکے ہیں۔ اچھا ایک اور اس کا شوق نہیں چلا جاتا، دوسری شادی کر لیتا اور 7-6 مہینے تک آپس میں کوئی رابطہ نہیں رہتا، شریعت کے روح سے اس کا کیا حل ہے؟ جبکہ وہ عورت طلاق لینا چاہتی ہے، آپ اس بارے میں بتا سکتے؟ سن پہلے علماء نے کہا کہ مفقود الخبر ایسا آدمی جس کی خبر نہ ملے، 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اگر شوہر کی اطلاع نہیں ملتی ہے تو بیوی آزاد ہے، وہ جس جگہ چاہیے کر سکتی ہے، اور اگر ایسی صورت میں وہ شوہر واپس آ جاتا ہے تو بیوی کو اختیار ہے، چاہے تو وہ پہلے خاوند کے پاس چلی جائے چاہے تو دوسرے کے پاس جائے۔ ابھی انہوں نے یہ ضرور کی ہے کہ اس کا شوہر نے چلا گیا دوسری شادی کر لیتا، 7-6 مہینے تک آپس میں کوئی رابطہ نہیں رہتا، شریعت کی روح سے اس کا کیا حل یہ ہے کہ ابھی وہ عورت اس کے نکاح میں موجود، 7 کے بعد اگر وہ رابطہ کر لیتا ہے تو اس کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اس کے آنے کے بعد بیوی کو اختیار ہے کہ وہ اگر طلاق لینا چاہتی ہے تو شریعت کے روح سے وہ طلاق لے سکتی ہے، اور اگر اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے تو گزار سکتی ہے، شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔ مفقود الخبر وہ کہہ رہتا ہے کہ 4 سال تک اس کی کوئی خبر نہ، 4 سال کے بعد گزارنے کے بعد بیوی کو اختیار ہے کہ جس جگہ چاہے کر سکتی۔ اچھا سنو، ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہو کر ہجرت ہو گئے، جبکہ جس ٹائم کعبہ کے بت توڑے جا رہے تھے تو ہم نے یہ سنا کہ حضرت علی کے حضور کاندھے پر اٹھانے کے لیے کہا تو حضور نے منع فرما دیا اور کہا کہ اے تم نبوت کا بول نہیں اٹھا سکتے، جبکہ وہ شیر خدا سے مہربانی کی مانگ کرتا۔ سنو دونوں جب مکہ فتح ہونے لگا تو کعبہ کی چھت میں جو بت مضبوطی سے نسبتے، حضور نے چھڑی سے ان کو گرانا چاہا تو گرے نہیں، حضور نے فرمایا علی میرے کاندھے پر آ جاؤ اور بتوں کو گرا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے کاندھے پر سوار ہوتا ہوں، یہ نبوت کی توہین، اللہ نے مجھے شیر بنایا ہے، آپ میرے کاندھے پر سوار۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ اے علی یہ نبوت کا بوجھ ہے، اس کو ہر کوئی اٹھا سکتا نہیں۔ کہنے لگے رسول اللہ نے آپ کا بوجھ اٹھانا ہوگا، نبوت ہماری نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ بیٹھے، حضور نے اس طرح اوپر پاؤں ڈال کر سرکار نے جو دونوں پاؤں ڈالے بیٹھنے لگے تو حضرت علی مرتضیٰ نیچے سے پکار اٹھے یا رسول اللہ بس میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ حضور نے فرمایا ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا یہ بارے نبوت ہے، اس کو ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر غور فرمائیے پھر حضرت علی مرتضیٰ نبی پاک کے کاندھے پر سوار ہوئے ہیں، وہاں صدیق اکبر نے حضور کو اٹھا لیا، جہاں علی مرتضیٰ نہیں اٹھا سکے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کعبہ میں پیدائش حضرت علی مرتضیٰ کی فضیلت کی دلیل ہے تو پھر ہجرت کی رات صدیق اکبر کی فضیلت کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے نبوت کے بوجھ کو کاندھے پر اٹھایا۔ اچھا بھائی انہوں نے کہا کہ جب کانفرنس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھو یہ اصل میں ذرا تھوڑا سا ماڈرن ہو گیا ہے، جیسے اب ہم میلاد النبی کانفرنس کرتے ہیں، میلاد معراج النبی کانفرنس کرتے ہیں، سراج المنیرہ کانفرنس کرتے ہیں۔ پہلے پروگرام ہوتا تھا جشن میلاد النبی، جلسہ عید میلاد النبی، اب اس کو کانفرنس کی طرف رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ
لفظ کانفرنس یہ انگریزوں سے آیا ہے، تو اس لیے بعض لوگ اس معاملے پر اعتراض کرتے ہیں. اس لیے ان کا اگر اس نظریے سے کہنا ہو کہ چونکہ یہ انگریزوں کی طرف سے آیا ہے، کانفرنس ہوتی ہے کسی بند کمرے اور ہال کے اندر اور یہ جلسے ہوتے ہیں کھلے، تو میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ کانفرنس کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جلسہ عید میلاد النبی یا جلسہ معراج النبی یہ ہونا چاہیے، اس سے پتہ بھی چلے کہ جلسہ ہو رہا ہے. کانفرنس تو ہوٹل وغیرہ میں، ہال وغیرہ میں یہ اس طرح ہوتی ہے. تو اگر اس چیز سے کسی صاحب نے کہا ہے تو میں ان کی تعریف کرتا ہوں. کانفرنس سے بہتر ہے کہ جلسے کا لفظ استعمال کریے. نقشبندی سلسلے کے بارے میں کچھ وضاحت کریں. سو مطلب یہ سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابو بکر صدیق سے چلا ہے. دو سلسلے ہیں جو حضرت ابو بکر سے چلے ہیں اور دو سلسلے ہیں جو حضرت علی سے چلے ہیں. سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ حضرت ابو بکر صدیق سے چلے ہیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ حضرت علی مرتضیٰ سے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے آقا و مطاب حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی نقشبندی جن کا ملتان میں نظام، ان کے نام سے ان کو شاہی نقشبندی کہا جاتا ہے. بخارا ایک جگہ ہے روس کی آزاد ہونے والی ریاستوں میں، وہاں پر یہ جگہ ہے نقشبند. چونکہ آپ وہاں کے رہنے والے ہیں بخارا کے، اس لیے ان کے نام سے اس نسبت کی وجہ سے یہ نقشبند ہو گیا. اور پھر جو اس سلسلے کے اندر مرید ہوتے ہیں ان کو نقشبندی کہا جاتا ہے. حکم سے مردوں کو ہے اور انہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ طلاق کا حکم اللہ نے مردوں کو اس لیے دیا کہ عورت کو اللہ نے ناقص العقل بنایا. مرد کے مقابلے میں عورت کو عقل زیادہ نہیں دی. صرف یہی حکم نہیں ہے بلکہ دیکھو عورتوں میں اللہ نے کسی عورت کو نبی بھی نہیں بنایا. جتنے نبی بنے ہیں وہ سارے مرد، کیونکہ مرد عورت سے افضل ہے. مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے ضرور قرآن. اور چونکہ ناقص العقل ہے، عقل کم اس میں ہوتی ہے، عقل کا مادہ کم ہوتا ہے، اس لیے اگر طلاق میں اختیار عورت کو بھی دے دیا جاتا تو پھر وہ ذرا ذرا سی بات پر ہفتے کے خرچے کے پیسے نہیں دیے گا تو طلاق، بولا چیز دے کے نہیں آیا تو طلاق. تو چونکہ عورتوں میں ذرا جلد بازی کا مادہ ہوتا ہے اور ناقص العقل ہوتی ہے، مرد کو اللہ نے کبھی بنایا ہے، عقل مند بنایا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے یہ اختیار مرد کو دیا ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے پر عمل کرے گا، اس کو استعمال کرے گا. عورت کو اگر یہ اختیار دے دیا جاتا تو پھر سارا معاملہ پھر ایسے ہی ختم ہوتا. تو عورت چونکہ ناقص العقل اور بہت سے آوازات عورت کو اللہ نے دیے ہیں جس کی وجہ سے دیکھو نا نبوت عورت کو نہیں دی اس لیے کہ ماہانہ حافظہ لاحق ہوتا ہے. اب عورت کو اگر نبوت دی جاتی اس پر ماہانہ حافظہ ہوتا تو جب عورت بیمار ہوتی ہے ماہانہ حافظے سے لاحق ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی آ کر کہتا نبیہ صاحبہ آپ نبی اپنا کلمہ بھی پڑھائیے اور نماز پڑھ کر بھی دکھائیے تو وہ تو یہی کہتے پرے ہمارا میں نے اپنی نماز نہیں لکھتا ہے، میں تو خود نماز نہیں پڑھ سکتی تو تیرے کو کیا پڑھ کر دیتے. تو چونکہ عورت میں بہت سے آوازات اللہ نے رکھے ہیں اس لیے مرد قوی ہے، عقل مند ہے، اس لیے طلاق کا اللہ نے مرد کو یہ حق دیا. شریعت کے نقطہ نظر سے خون دینے اور لینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں خون نجس ہے، یہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. سوچنے کی بات یہ کہ اگر خون نجس ہے تو جسم میں کیوں ہے؟ اس کا مطلب نجس کی جسم کے اندر. وجہ یہ ہے کہ وہ کون سا خون ہے جس کو نجس کہا گیا؟ وہ مردار کا بہتا ہوا خون. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ہم نے تم پر حرام کر دیا مردار بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر بوقت خود ذبح غیر خدا کا نام لیا گیا. جہاں تک خون دینے کا تعلق ہے بعض علماء نے منع کیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ چیز جو جسم دوبارہ بنا سکے وہ دے دینا جائز ہے، اور وہ چیز جو جسم دوبارہ نہ بنا سکے اس کا دینا جائز ہے. مثلا بعض لوگ آنکھ دے دیتے ہیں، گردہ دے دیتے ہیں، اس کا دینا ناجائز ہے کیونکہ جسم نہ تو دوسری آنکھ دوبارہ بنا سکتا ہے نہ دوسرا گردہ. خون چونکہ اگر دے دیا جائے تو جسم میں دوبارہ یہ خون بن جاتا ہے. آپ نے خون دے دیا، کھاتے پیتے رہے، اچھی غذا کھائی، 1-1.5 مہینے میں جو خون آپ نے دیا تھا وہ دوبارہ بن گیا.
تو میں یہ کہتا ہوں جو چیز جسم دوبارہ بنا سکے وہ آپ دے سکتے ہیں، اور جو چیز جسم دوبارہ نہ بنا سکے وہ کسی کو عطیہ آپ نہیں دے سکتے۔ اچھا بھائی، انہوں نے کہا کہ وہ واقعہ سنا دیں کہ حلوہ مسلمانوں کے نصیب میں۔ بھائی بہت ٹائم ہو گیا، 4 بجنے والے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر لکھا اصل میں ہمارے یہاں بھی یہ شب برات کا مہینہ آئے گا تو ہمارے یہاں حلوہ بنتا ہے، بہت سے مسلمان حلوہ وغیرہ بناتے ہیں۔ تو سن لو ذرا غور سے، حلوہ کس کے نصیب میں ہوتا ہے؟ بس یہ بات کر کے وضو ختم کروں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، ایک مسلمان سفر پر روانہ ہوا، اس کے ساتھ ایک یہودی اور عیسائی بھی ساتھ ہو گئے۔ چلتے چلتے یہ گاؤں میں پہنچے، مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ مسلمان نے کہا کہ میں روزے سے ہوں اور ہمارے مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ وہ مسجد میں افطاری بیچتے ہیں، تو تم بھی میرے ساتھ چلو، میری برکت سے تمہیں بھی افطاری مل جائے گی۔ یہ لوگ مسجد میں آ کر بیٹھے تو ایک آدمی گھر سے ایک تھال لایا، اس میں حلوہ تھا، اوپر کپڑا پڑا ہوا۔ ہاں بھائی آپ لوگ مسافر ہیں، روزہ افطار کر لیجیے۔ اب یہودی اور عیسائی نے اور یہودی نے جو حملہ دیکھا تو ایک دوسرے کو کونی ماری کہنے لگے یہ مسلمان ہے سارے دن کا بھوکا، اگر ابھی ہم نے یہ حلوہ کھایا تو یہ بھوکا ہے، یہ زیادہ کھا لے گا، ہمیں کم ملے گا۔ کوئی ایسی ترکیب نکالو کہ یہ سارا ہمیں مل جائے، اس کو نہ ملے۔ تو یہودی نے کہا بھائی یوں کرتے ہیں کہ یہ حلوہ ابھی نہ کھاؤ، اس کو رکھ دو، رات سو جاتے ہیں، خواب دیکھیں گے، جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا یہ حلوہ اسی کو دے گا۔ مسلمان نے کہا ٹھیک۔ اس نے افطاری کا وقت ہوا، پانی سے روزہ افطار کر لیا، رات کو تراویح پڑھ کر سو گیا۔ سحری کا وقت ہوا تو یہ اٹھا، اس نے سارا حلوہ کھایا، کپڑا ڈال دیا دوبارہ، پانی پی کر روزے کی نیت کر کے نماز پڑھ کر سو گیا۔ اب صبح یہودی اور عیسائی بیدار ہوئے، مسلمان کی جگہ اٹھو بھائی، خواب بیان کرنے کا وقت آ گیا۔ یہودی نے کہا پہلے میرا خواب سنو، عیسائی نے کہا نہیں پہلے میرا خواب سنو۔ یہودی نے کہا بھائی پہلے میں خواب سناؤں گا۔ نے کہا میں نے خواب دیکھا، میں سویا ہوا تھا، خواب میں میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے امتی آ میرے ساتھ، آج میں تجھے اس پہاڑ کی سیر کراؤں جس پر میں نے اللہ سے ہم کلام ہوا۔ تو میں اپنے نبی کے ساتھ کوہ طور پہاڑ پر گیا، لہٰذا مجھے یہ حلوہ ملنا چاہیے۔ یہودی عیسائی نے کہا پہلے میرا بھی خواب سن لو، میں سویا ہوا تھا، میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے اے میرے امتی آ میں تجھے چوتھے آسمان کی سیر کراؤں جہاں میں رہتا ہوں۔ تو میں چوتھے آسمان کی سیر کر کے آیا، اور میرا خواب اس کے خواب سے اس لیے بلند ہے، افضل ہے کہ میں چوتھے آسمان پر گیا، یہ کوہ طور پر گیا، آسمان پہاڑ سے بلند ہے، لہٰذا میرا خواب اس سے افضل، حلوہ مجھے ملنا چاہیے۔ مسلمان نے کہا بھائی حلوہ تم ہی کھا دینا، لیکن میرا بھی خواب سن لو، میں سویا ہوا تھا، میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا میرے امتی اٹھ جا، سحری کا وقت ہو رہا، حلوہ کھا لے۔ میں اٹھا، میں نے سارا حلوہ کھا لیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا بھائی جب تم حلوہ کھا رہے تھے تو ہمیں بھی جگا لیتے۔ اس نے کہا میں تمہیں کہاں سے بلاتا، ایک تو کوہ طور پر گیا ہوا تھا، دوسرا چوتھے آسمان پر پہنچا، میں تمہیں کیسے بلا دوں؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حلوہ مسلمانوں کے نصیب میں ہے، بے ایمانوں کے نصیب میں نہیں، اس لیے جو بے ایمان ہے وہ تو انکار کرتے پھرتے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو میٹھا لقمہ کھلائے گا حلوے کا، اللہ اس کو جنت میں میٹھا لقمہ کھلائے۔ حضور علیہ السلام کو حلوہ میٹھا پسند تھا، اس لیے اگر یہ شب برات کے دنوں میں اصال ثواب کی نیت سے کوئی مسلمان یہ پکاتا ہے تو اس کے پکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ پکا کر اس کا ثواب اپنے مرنے والوں کو پہنچا دو، اور غرباء فقراء کو کھلا دینا چاہیے۔ پیٹ بھروں کو نہیں کھلانا، جن کا بھرا ہوا ہو ان کو کھلانے سے ثواب نہیں ملتا، جو غریب فقراء ہوں یہ چیزیں پکا کر ان کو کھلانا چاہیے تاکہ اس کا ثواب کو ملے۔ ہمارے یہاں رواج ہم پکا کر گلی محلے میں ہی بانٹ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آس پاس میں ایسے گھروں کو دیکھو جہاں بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کی فکر میں ہوتے ہیں، ایسے سفید پوش لوگوں کو یہ کھانا دینا چاہیے، اس پر اللہ ثواب عطا۔ وآخر دعوانا